میں پروگرام میں جوائن کری, and I'm very honored to have her in the studio. Zartaj Gul Wazir Sahiba, Senior Rahnuma Pakistan Tehreek Insaf and also the Parliamentary Leader of Pakistan Tehreek Insaf in the National Assembly. Assalamu alaikum. Thank you so much for joining us, ma'am. Thank you, Alina. میم سب سے پہلے آپ سے ہم بات کریں گے سلسلہ اسی بات سے کہ آج 9 ماہ بعد بشریٰ بی بی صاحبہ رہا ہوئی ہیں, اور جو یہ بات ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ پہلے روپکار ان کا جاری ہوتا تھا فوراً اریسٹ کر لیا جاتی تھے ان کو, اور آج جو ہے جیسی روپکار جاری ہوا ان کو فوراً ریلیز کر دیا, وہ وہاں سے موو بھی کر گئی, موو کر کے ان کو بنی گالہ لے کے جایا گیا, اس کے بعد پھر وہ روانہ ہو گئی فردر آگے. سو یہ کیا ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے؟ کیونکہ 2 روز قبل تک تو آپ کی جماعت کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے تھے کہ اب عدالتوں سے ریلیف کا انتظار نہ کریں, اب سڑکوں سے ریلیف ملے گا. تھینک یو علینا, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے بات یہ کہ 9 مہینے کے بعد بشریٰ بی بی بے گناہ جیل کے اندر تھی اور ان کی پہلی دفعہ ضمانت ہوئی ہیں اور آج وہ رہا ہو گئی ہیں. اس قدر ملک کے اندر لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہوا گیا ہے, اس قدر انصاف کو مہنگا کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی بے گناہ کو دیر کے بعد بھی انصاف ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی کنسپریسی تھیوری ہے یا کسی شخص ڈیل کا نتیجہ ہے. تو دیکھیں اس اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس کہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, جس میں خواتین کے لیے اسپیشل تھوڑی سی نرمی ہے کہ آپ خواتین کی ضمانت کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ خواتین کو بے گناہ بشریٰ بی بی جیسی ایک باپردہ خاتون جس کا کوئی گناہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں, اور اسی ملک میں عدت جیسے گھٹیا کیس بھی بنا دیے جاتے ہیں. عدت جیسے گھٹیا کیس بھی ان کے اوپر بنائے گئے اور پورے پاکستان کی خواتین مجھ سمیت افینڈ ہوئی, اور میں بلکہ خواتین کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ وہ اس کیس کے معاملے میں بشریٰ بی بی کے ساتھ کھڑی ہوگی, تمام خواتین جو ہے وہ یونائٹ ہوگی. تو ایسے میں بشریٰ بی بی کو ڈیلے سے, دیر سے انصاف ملا ہے, لیکن میں اس کو خوشائن اس لیے سمجھتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک خاتون, باپردہ خاتون, بے گناہ خاتون, میں نے 5 دن جیل میں گزارے ہیں, مجھے اب میرے گھر سے اٹھایا گیا تھا. انسان سمجھتا ہے کہ میری کیا عزت, میری کیا حیثیت ہے, آپ مجھے کال کر دیتے میں تھانے پیش ہو جاتی. تو ایسے میں ان کو یہ ایک ریلیف ملا ہے. ظاہری بات ہے ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں, لیڈرشپ میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اتنے تاریک راہوں کے بعد, اتنے مایوسی کے بعد اگر ہمیں کوئی ذرا سا بھی دیر کے بعد بشریٰ بی بی کی صورت میں ضمانت اور ہمیں کوئی ریلیف ملا بھی ہے, ہم اس کے اوپر بلڈ کر لیں گے, ہم اس کے اوپر مومنٹم بلڈ کر لیں گے. لیکن یہ تاثر دیا جا رہا ہے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ان کی رہائی کے لیے. نہیں, ہم نے بالکل بھی نہیں. یہ تو دیکھیں ہم لوگ جو پاکستان تحریک انصاف ہیں, ہم نے ہر فورم ایکسرسائز کیا, ہم لوگوں نے سڑکوں پہ جا کے پیسفل پروٹیسٹ کیا, ہم نے جلسے کیے, ہم نے جلوس کیے ہیں, ہم نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر تمام بے گناہ خواتین اور قیدیوں کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے آواز اٹھائی, اور ہم لوگوں نے ہر صورت میں جب بھی ضمانت ریجیکٹ ہوتی تھی, جب میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان میں خواتین کے لیے تھوڑی سی قانون میں نرمی ہے, لیکن ظاہری بات ہے اتنا بدترین دور پاکستان میں خواتین کے اوپر گزر رہا ہے, اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, کہ پاکستان کی اتنی بڑی سیاسی خواتین قیدیوں کی تعداد ہسٹری میں نہیں ہے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے. ایسے میں سب سے پہلے تو علینا میں آپ کے پروگرام پہ سیریسلی میں بشریٰ بی بی کو سلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں, میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ کا حوصلہ نہیں ٹوٹا, آپ بھی ایک بہادر کی مثال ہیں. آپ کو سزا اپنے ہسبینڈ کی, اپنے اسپاؤس کی, عمران خان کی آپ کو دی گئی, لیکن آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑا, آپ نے کوئی شور نہیں مچایا, آپ نے کوئی خواتین کا کارڈ نہیں کھیلا, آپ نے وکٹم کارڈ نہیں کھیلا, آپ نے چپ چاپ کر کے 9 مہینے بغیر کسی جرم کے آپ نے وہاں پہ گزار دی ہیں. میں آپ کی بہادری کو سلوٹ پیش کرتی ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرا لیڈر عمران خان بھی باہر آئے گا. آپ کو لگتا ہے بالکل, دیکھیں ان کی مشکلات کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اگلے آنے والے دنوں میں؟ وہی بات ہے نا علینا, ایک انسان سوچتا ہے کہ میں شاید میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اپنی مرضی سے فیصلے کر لوں, میں جبر کر لوں, ظلم کر لوں, لیکن پھر ایک اللہ کی طاقت ہوتی ہے. اللہ کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا, اور الحمدللہ ہمارے وکیل لگے ہوئے تھے, شکر ہے وہ گھر خیریت سے آ گئی ہیں. ظاہری بات ہے میرے لیڈر عمران خان نے بھی کوئی جرم نہیں کیا, کوئی قانون نہیں توڑا, بلکہ عمران خان نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ایسے شخص کو جو ایکس پرائم منسٹر ہو, جس کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہو پاکستان کے اندر, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو, آپ نے بگناہ صرف اس لیے کہ پی ایم این این پی ڈی ایم کو 17 سیٹوں والی جماعت کو اپنے کرسی کے اوپر بٹھانا تھا, آپ نے اس شخص کو سزا دی ہے. اللہ بہت بڑا ہے, ہم ہر فورم پہ فائٹ کر رہے ہیں, اور لیکن آپ کو پتا ہے کہ جن کے ساتھ مذاکرات ہونی, اور آپ کے تو لیڈر خود بھی بلیو کرتے ہیں کہ جن کے پاس اصل اختیار ہے ان کے ساتھ کچھ انگیجمنٹ یا کوئی معاملات کو آگے بھی بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہیے, پھر تو وہ کچھ بات چل رہی ہے. دیکھیں میں آپ کی بات بتاؤں,
ابھی تو بشرا بی بی کو بہت، میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ بہت دیر سے ان کو انصاف ملا ہے، ضمانت ہوئی ہے، جبکہ ان کی ضمانت تو پہلے دن ہونی چاہیے تھی. ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہم ویٹ کر رہے ہیں. ابھی خان صاحب کی زدار بہنیں علیمہ آپا، عظمیٰ آپا، بے گناہ بے وجہ جا کے ان کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، کوئی سزا نہیں ہے. ہماری 2 روز قبل تو ان کی بہن نورین صاحبہ بھی جیل کے باہر موجود تھی، لیکن پارٹی لیڈرشپ اور بڑی تنقید کا نشانہ بنایا آپ لوگ کی جماعت کو، ایون سوشل میڈیا پہ عوام نے، کہ کدھر تھے پارٹی لیڈرشپ، ان کے ساتھ کوئی موجود نہیں تھا. علینا میں شوز پہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ بتایا نہیں جاتا پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے. علینا میں آپ کی ایک بات بتاؤں، بہت سارے کویسچنز ہم کر سکتے ہیں، لیکن جتنا پولیٹیکل ایک رائٹس کو ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے نا کسی پولیٹیکل پارٹی نے، اپنی ول پاور سے بڑھ کے ہمارے ورکرز نے، ہمارے سیکنڈ ایئر لیڈرشپ نے اور ہماری خواتین نے جتنا اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ظلم جبر ہوا لیڈرشپ کے ساتھ، پھر بھی ہم کھڑے ہیں، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن چونکہ ایک طرف سے ہمارے 1400 کارکنان اغوا ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہم خود اغوا ہو جاتے ہیں، دوسری طرف ہمارے ایم این ایز کی بیوی بچوں کو اٹھا کے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور زبردستی ان کو رات کے اندھیروں میں ترمیم کا حصہ بنایا جاتا ہے. ایک طرف آپ لوگ تو بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ کوئی بھی ٹوٹے گا نہیں، آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ تھے آخر وقت تک کہ ہمارے سارے نمبرز انٹیکٹ ہیں. کیسے؟ اور آپ تو پارلیمنٹری لیڈر ہیں، آپ کتنی مطلب آپ کے لیے ایک افسوسناک ایک سچویشن تھی، یا یو ور سرپرائز، یو ور ٹیکن اے بیک کہ جب آپ نے وہ منظر دیکھا کہ 4 لوگ جو ہے وہ گیلری میں موجود تھے، اوپر لابی میں موجود تھے، اور باقی سارے جو ہے وہ ٹریجری بینچز پہ موجود تھے. علینا جب مجھے خود اریسٹ کیا گیا تھا نا، تو میرے منہ پہ انہوں نے کالا کپڑا ڈالا دہشت گردوں کی طرح اور میرے آنکھوں پہ کالی پٹی ڈالی. تو میں بار بار، آپ کبھی یہ جب چیزیں کھلیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں بار بار ایک ہی ورک کر رہی تھی. ظاہر بات ہے میرے منہ میں نیچرلی پشتو نکلتی ہے کیونکہ میں پشتو اسپیکنگ ہوں، تو میں بار بار یا لا غداری چونک یا لا غداری چ عمران خان سارا بنک، یعنی میں اپنے اس کو ایمان کی طرح ایک بات کو ورد کی طرح دہرا رہی تھی کہ میں غداری نہ کروں عمران خان کے ساتھ، چاہے جو مرضی میرے اوپر سختی ہو. تو جب یہ آئینی ترمیم جو بھی ہوئی، جو انہوں نے عدلیہ کے پر کاٹے، جو انہوں نے پاکستان کے اندر اندھیر نگر کر کے پارلیمنٹ کو، اس پارلیمنٹ کے ذریعے عدلیہ کے اوپر اختیار دے دیا گیا جو خود فارم 47 کے پیداوار ہے، جو جعلی ہے حکومت ہے، انہوں نے عدلیہ کو جو ہے کوشش کی کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں آپ الائنڈ ہیں اس چیز میں، اس پورے پروسیس میں. اس کا بھی میں جواب دیتی ہوں، لیکن پہلی والی علینا بات کیا افسوس ہوا ہے. یقین کریں علینا، ان کو خود اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، ان کو خود دیکھنا پڑے گا. پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے اسٹالوارڈ تھے، وہ کہتے تھے ہم نے عمران خان کو بنایا ہے، ہم نے عمران خان کی سیاست کو کیا، ہم نے عمران خان کو حکومت دلوائی ہے. جب وہ خان کے خلاف کھڑے ہوئے نا، ان کی سیاستیں ختم ہوگی، ان کی عزتیں ختم ہوگی، ان کے خاندان کی نیک نامی ختم ہوگی. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی خوف کا شکار ہو کے، کسی بلیک میلنگ کا شکار ہو کے، میں یہ نہیں کہتی کہ ظلم نہیں ہوا، ظلم بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن پھر وہی بات نا، اپنے خوف کے بت توڑنے ہوتے ہیں. میرا لیڈر سچا اور کھرا ہے، میرا لیڈر تو آج بھی بہادر سے مقابلہ کر رہا ہے. سردار صاحبہ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنی سیاست خود ختم کی ہے. لیکن وہ جو آپ نے پوائنٹ کیا ہے نا، لیکن اس سے پہلے جب آپ کو اریسٹ کیا تھا، آپ کو کیا پریشرائز کیا جا رہا تھا؟ لینا میرے تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ سٹوری میری ایسی ہوگی اور میرے منہ سے میں ایسے آپ کو بات بتاؤں گی کہ 9 مئی کے بعد جو سب کے اوپر ٹارچر اور پریشر تھا، کاروبار ختم کرنا، آپ کے گھروں کو توڑنا، گھروں کے دروازوں کو توڑنا، اپنی فیملی کو، آپ کی فیملی کو خوف و ہراس کا شکار کرنا اور آپ کو جھکانا اور قیمتیں لگانا. یقین کریں علینا، میں تو 2010 سے اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے عمران خان کے ساتھ ہوں. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی پریزیڈنٹ سے ہو کے میں یہاں پارلیمانی لیڈر تک کا سفر میں نے طے کیا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ بھی میری توہین ہے اگر میں یہ لفظ بتاؤں کہ مجھے کسی چیز کی آفر کی گئی یا مجھے پیسے کی آفر کی گئی، کیونکہ انسان کی جو آپ کا ضمیر ہے نا، جو میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے، آپ کے ضمیر کی قیمت نہیں ہوتی ہے، انسان کی قیمت نہیں ہوتی. یہ بھیڑ بکریاں، یہ گھوڑے گدھے ہیں، یہ بکرا منڈی ہے جس کے اندر جو ہے نا آپ کی قیمتیں لگائی جاتی ہے. یہ سیاست پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، یہ پیپلز پارٹی PMLN کو مبارک ہو، اور انہوں نے اسی کے اوپر سیاست بلڈ کی. انشاءاللہ آگے ان کو زندگی میں ایک ووٹ نہیں ملے گا، چاہیے جو مرضی آئین کو پامال کر لے، پارلیمنٹ کو یرغمال کر لے، لوگوں کو یرغمال کر لے. سو یہ تو میں کبھی اس بارے میں بات ہی نہیں کروں گی. ہاں البتہ علینا، اسٹیٹ سے، لوگوں سے گلہ ٹھہرتا ہے. اس کی وجہ ہے جب آپ کی زندگی نا پوری عمر آپ کا جینا مرنا پاکستان میں، آپ سب سے لالی پرچم کی عزت کرتے ہو، وہ جسٹ ون کال ہے. آپ کہتے ہیں نا آپ نے فلانے اس کی خلاف ورزی کی، تو آئے نا ہمیں تھانے میں بلائیں، آپ بلائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دہشت گردوں کی طرح خواتین کے کمروں میں گھسیں، ان کے منہ کے اوپر اور آپ آنکھوں کے اوپر کالی پٹیاں باندھیں، دن دہاڑے ان کو بغیر دوپٹوں کے آپ کھینچے، اور اس کے بعد آپ کیا ڈالیں گے؟ 16 MP ہو.
مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا مطلب دس از ایک ہوتا ہے نا کہ پاکستان کالے قوانین سے نکل رہا ہے اور آپ دوبارہ سے ان کالے قوانین کے اوپر ڈی سی کو آپ نے اختیار دے دیا کہ لوگوں کو ذلیل کرنے کا. جوڈیشل پاور کس نے کہا کہ ڈی سی کے پاس ہے؟ وہ ایڈمنسٹریشن کر سکتا ہے, وہ لوگوں کو یہ اس طرح کے. بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو سرخرو کیا اور ہماری پارٹی کھڑی رہی, ہمارے پارٹی کے کارکنان کھڑے رہے. یقین کریں علینا, میں اپنے پارٹی کو جرأت کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اتنے ظلم کے باوجود بھی ہماری پارٹی کا اتنا پوٹینشیل. اور میں نے آپ کو دوسری بات بتا رہی ہوں, 5 اراکین تھے آپ کی نیشنل اسمبلی سے ہی جو کہ ڈیسائسو جو فیکٹر تھا وہ آپ کے 5 اراکین کی وجہ سے ان کی یہ لیجسلیشن جو ہے وہ پاس ہوئی ہے. سیاست پھر ان کی بھی ختم ہے نا, پھر سیاست ان کی بھی ختم ہے. لوگوں نے وہ چہرے بھی پہچانے, لوگوں نے ان کو دیکھا بھی جو وہاں پہ منہ چھپا کے ووٹ دینے آئے تھے, جنہوں نے ووٹ نہیں دیا. اور ابھی آپ جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ زد و کوب کیا جاتا ہے, دباؤ ڈالا جاتا ہے, دھمکیاں دی جاتی ہیں, کاروبار شٹ ڈاؤن کیے جاتے ہیں, فیملی ممبرز کی تھریٹ دی جاتی ہے, سب کچھ کر کے بھی جنہوں نے ووٹ نہیں دیا, کیا ان کو موقع آلریڈی آپ لوگ نے شو کاز ایشو کیا ہے, لیکن کیا ان کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں علینا, وہ شو کاز نوٹس دیکھیں نا, اگر وہ ریزروز میں بیٹھے رہے حکومت کے نمبر پورے کرنے کے لیے, اور ایسے نمبر جس پہ میری پارٹی کا, میرے لیڈر عمران خان کا ٹوٹل ہم نے موقف تھا کہ ہم یہاں پہ ابسٹین کریں گے, ہم ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے, تو وہاں پہ ان لوگوں کو وہ وہاں پہ کیوں موجود تھے وہ اپنے ایکسپلینیشن دیں گے, لیکن پارٹی کو شوکاز نوٹس دیں گے, پارٹی ان کے جواب کو لے کر خان صاحب کے پاس جائے گی. لیکن ایسے موقع پہ جو آپ نے کہا نا کسی کے کاروبار توڑے جاتے ہیں, کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے, پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, تو ایسے میں عادل بازائی بھی تو ہے نا. مطلب ایک نوجوان لڑکا بلوچستان سے کاروبار گرایا, اس کا گھر گرایا, لیکن وہ ینگ نوجوان کھڑا رہا. تو مثالیں قائم ہوتی ہے وقتی نقصان کے بجائے. جب آپ خوف کے بت توڑ کے کھڑے رہتے ہیں نا, آپ میں پھر وہی کہہ رہے ہیں, پھر آپ مستقبل ہو جاتے ہیں, پھر آپ ایک ستارہ بن جاتے ہیں. جیسے آج بشرا بی بی بہادری کا ستارہ بن گئی, آج عزت سے پھر واپس گھر آ گئی ہے نا, لیکن جنہوں نے ظلم کرنا تھا نا وہ ایکسپوز ہو گئے. رائٹ زتا صاحبہ, اینڈ کمنگ ٹو دس فیکٹ کہ آپ لوگ نے 26ویں آئینی ترمیم میں, کیونکہ مشاورت کے جو عمل تھا اس میں آپ کی جماعت کی ریپرزنٹیشن نظر آئی ٹل دا ڈے, اور حکومت کو اب یہ جواز مل گیا یہ کہنے کا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد آ کے آپ لوگ نے فلپ کیا اور آپ لوگ نے ڈس ایگری کیا کہ ہم اس عمل کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے, ہم بوائے کاٹ کرتے ہیں اس ووٹنگ کے پروسیس سے. آلدو آپ کی وجہ سے ہی 2 جو اختلافات تھے مین, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق ہو یا ملٹری کورٹس کی پروویژن ڈالنے کے متعلق ہو, وہ تو ہٹا دی تھی ان لوگوں نے. نہیں دیکھیں علینا, جہاں تک اس کمیٹی کی بات ہے نا, دس کمیٹی واز ناٹ فار دیٹ. کوئی 26ویں آئین کا ترمیم کا ہمیں نہ کوئی مسودہ دیا گیا, نہ پارلیمنٹ کو دیا گیا. کرنی چاہیے تھی جب بار بار سلسلہ شروع ہوا. نہیں, یہ تو بڑی پرانی بات ہے نا, 2-2.5 مہینے ہو گئے جب انہوں نے ہمارے وہ ایم این ایز جو ہے وہ یرغمال بنا کے اٹھا لیے گئے تھے. یہ تو بڑی دیر سے کوشش ہو رہی ہے اسٹیبلش ہوئی تھی. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں یہ جو کمیٹی بنی تھی نا, اس کمیٹی میں ہمارے لوگ اگر جاتے تھے نا تو وہ کوئی اس مسودے کے اوپر بحث کرنے نہیں جاتے تھے. اور اگر آپ اس آئینی ترمیم سے پہلے ادھر ہی پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب جو اس کمیٹی کا حصہ, آپ ان کی ویڈیو دیکھیں, انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کمیٹی کے اندر کوئی بات ہوئی نہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر, حکومت بالکل جھوٹ بول رہی ہے, نہ ہم اس کا حصہ تھے نہ ہم رہیں گے. پہلی بات تو یہ کلیئرٹی ہوگی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک حکومت کی بات ہے, وہ کہتے کہ ہمارا اس میں کانسنٹ شامل تھا, تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے کوئی ایس آر او جاری کر دیتے کہ ہم نے آئین کو ختم کر کے 26ویں آئینی ترمیم دے دی, اب جاؤ, کیا کر لیتے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت لوگوں کو پرایا کرنے دے کہ یہ کس طرح لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں, کس طرح یہ چادر اور 4 دیواروں کو پامال کرتے ہیں, کس طرح یہ آئین کو یرغمال بناتے ہیں. اور اب یہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ابھی اس کا ایک نیکسٹ فیز اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک نیکسٹ فیز آنا ہے جس میں ملٹری کورٹس کی بھی یہ پروویژن ڈال چکے ہوں گے, اور معاملات شاید اسی طرف جائے جس کے خدشات آپ لوگ کو آلریڈی ہیں. اس کے حوالے سے آپ لوگ نے عدالتوں کو بھی رجوع کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں. سمپل, صرف عمران خان کی میرے لیڈر کی بات نہیں ہے, وہ تو ہیں اس پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر. کسی بھی سیویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک اس کی بات ہے کہ یہ مزید مسودہ لے کر آئیں گے, ظاہری بات ہے ووٹ ان کے پاس ہے نہیں, پاپولرٹی ان کے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس ووٹ ہے, سیاست ان کے پاس ہے نہیں, یہ لوگوں کو خریدیں گے اراکین کے بغیر بھی. ہاں تو پھر ادھر تو پھر سوال کرنا چاہیے نا کہ لوگوں کو یہ 85 کروڑ 1 ارب روپے کہاں سے آتے ہیں. یہاں تو لوگوں کے پاس 50 لاکھ بھی نہیں ہے, 50,000 بھی ایک آدمی کے پاس اپنے گھر چلانے کے لیے نہیں ہے. ان کے پاس پی ڈی ایم کے پاس, نواز شریف, شہباز شریف, زرداری کے پاس ایک ایم این اے کو خریدنے کے لیے علینا 100 کروڑ کہاں سے آتے ہیں. کس کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں آئین اور قانون کو چرانے کے لیے. ایویڈنس موجود ہے, کیونکہ اسد کیسر صاحب اگلے دن صدر زرداری صاحب کے حوالے سے بھی کہتے کہ سنا یہی ہے کہ انہوں نے بہت پیسے لگائے ہیں. ہاں تو یہ تو ثبوت اب ساری دنیا میں آئیں گے. کیوں ابھی پچھلے دنوں جب ہماری جب رجیم چینج تھا
تو ساری دنیا کو وہ نہیں بتایا کہ سندھ ہاؤس کے اندر باقاعدہ بکری منڈی لگا کے ہمارے جو 16-17 MNAs تھے وہ ادھر سائڈ پہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے نا پیسے کے کتنے آرام سے توڑ لیے جاتے ہیں. نہیں جب اس کا حصہ تھا, جب ڈپٹی اسپیکر اور چیئرمین اور اس کا جب بلاول بھٹو نے کہا نہیں تھا کہ ہمارے بھی سینیٹرز بکے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب دوسروں کے آپ خریدتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جائز ہیں, یعنی بکرا منڈی لگانا, ضمیر فروشی کرنا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے. تو وہ تو ہم نے تو کہا تھا کرے ایکسپوز. ہم نے تو کے پی کے میں حکومت میں جب ہماری 2013 میں حکومت تھی تب نے ہم نے کے پی کے میں اپنے ایم پی ایس کو ایکسپوز کیا تھا, کیونکہ ہم اس سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے, ہم سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. پولیٹیکل موومنٹ کدھر ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور کیا واقعی میں ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ابھی بھی ضرورت ہے آپ لوگ کو؟ کیونکہ وہ جو ہم نے شروع کیا تھا آغاز گفتگو کا کہ اب سڑکوں پہ اس طرح سے احتجاج بھی نہیں نظر آ رہا, آپ لوگ احتجاج کی کال دیتے ہیں وہ اتنی مؤثر بھی ثابت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. آج عمران خان صاحب کو بھی بتایا جاتا ہے, انہوں نے کہا عوام تو باہر نکلنے کو تیار ہے, لیکن میٹنگ میں موجود ایک کسی نے کہا کہ لیڈرشپ باہر آ رہی ہے. نہیں موجودہ لیڈرشپ میں تو یہ تھا اس پارٹی ایک, کیونکہ اب تو وہ وقت گزر گیا ہے, اب تو یہ غیر آئینی ترمیم ہو گئی ہے نا. تب ہمیں MNAs کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ایک جگہ پہ رہنا ہے, بیکاز ملک میں اغوا کاری کا اڈا جو ہے وہ اسلام آباد کو بنایا گیا تھا, فیملیز کو اغوا کرنے کا اڈا بنایا گیا تھا. اسلام آباد تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ دنیا کے بیسٹ کیپٹل میں آتا تھا. میں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا تھا کہ اس کو تو UN نے کہا تھا کہ ہمارا ہوم اسٹیشن ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اچیومنٹ تھی, تو اسلام آباد کو اغواکاری کا اڈا بناتا تو ہم اس وقت تھے. لیکن جب MNAs MPs لیڈر اپنے لوکل نکلتے ہیں جو 1.5 لاکھ ووٹ لیتے ہیں تو اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہوتا ہے. اب تو یہ 26ویں گزر گئی نا, اب آپ کو کرنے والا وہی کہہ رہی ہوں علینا کہ 2 مہینے کی اس والی کالی ترمیم کے بعد اب جب ہم اپنے علاقوں میں حلقوں میں عوام کے ساتھ باہر آئیں گے, پیسفل پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی متحد ہو کے آئیں گے, کیونکہ متحد بھی ہو کے آئیں گے. گروپس کی بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں, ہم بڑے طاقتور ہو کے آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف سب سے مضبوط پارٹی ہے. ہر دفعہ جو گن نکلنا ہوتا ہے الحمدللہ وہ چھانٹے ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ایسے لیڈرز موجود ہیں, کسی کا اپنا ذاتی ووٹ نہیں ہے, صرف عمران خان کا ووٹ ہے. جو عمران خان کا ساتھ دیتا ہے, جو بہادر ہوتا ہے, جو اس کے نظریے پہ کھڑا ہوتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھاتا ہے, چاہے 200 سے زیادہ نشان ہو, وہ بندہ جیت جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کو کب تک باہر آتے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں ہم نے ہر وہ قانونی طریقہ, ہر وہ آئینی طریقہ, کورٹ کا دروازہ ہم نے کٹکھٹا لیا, ہم نے پیسفل پروٹیسٹ بھی کر لیے. میرا خیال ہے کہ اب انف از انف, اب ان کو باہر آ جانا چاہیے. بشرا بی بی کے بعد مجھے کوئی امید جیسے مجھے فیل ہوتی ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے. نہیں میری نظر میں تو ابھی ان کو کل ہی آ جانا چاہیے, کیونکہ ان کے سارے کیسز میں 5 جون تک کو علینا 5 جون کو سارے کیسز میں تو لوگوں کو لگے گا کہ یہ تو واقعی میں ان کی کوئی بات نہیں. میں تو کہتی ہوں دیکھیں علینا 5 جون کو خان صاحب کو 1 سال بے گناہ جیل میں ہو چکا ہے. پاکستان کے آئین قانون کے مطابق, میں پھر جون کی بات کر رہی ہوں, پاکستان کا آئین قانون کے مطابق آپ کا مرڈر کیس میں بھی 2 سال کے بعد آپ کو جو ہے وہ ہو جاتی ہے, ضمانت ہو جاتی ہے. یہاں تو جھوٹے کیسز ہیں, تو یہ ڈیل نہیں ہے پاکستان میں. میں نے پہلے کہا لینا انصاف اتنا ناپید ہو گیا ہے کہ بے گناہ شخص کو سالوں کے بعد بھی انصاف ملتا ہے تو کہتے ہیں یہ کوئی ڈیل ہے. تھینک یو, بہت شکریہ زرتاج صاحبہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. تحریک انصاف کی پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں زرتاج صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھی, جنہوں